وہ محمد بن احمد بن محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بے مشہود بھی، وہ محمد بن احمد بن محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بے مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود ہے، ظاہراً امیوں سے اٹھایا گیا، کس لیے ہو مجھے حشر کا غم ہے قاسم۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے اور آخر میں کہتے ہیں کس لیے ہو مجھے حشر کا غم ہے قاسم، میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ، کس لیے ہو مجھے حشر کا غم اے قاسم، میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ، جن کے ہاتھوں پہ کوثر سجائی گئی، جن کے قدموں پہ جنت بسائی گئی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر رسم سیاست کے فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، الحمدللہ آج کی دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے اور میں دو تین باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے ناخواں کو دعوت دوں گا۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے کی تھی اور کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، مانگنے والے تو اور بھی تھے لیکن ہے ابراہیم تو نے وہ مانگ لیا جو کائنات میں رب کے پاس ساری خزانوں میں ایک تھا۔ اے ابراہیم، حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے۔ ہر آنے والا نبی یہی کہہ رہا تھا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اور میں یوں کہتا ہوں اللہ نے دو جماعتیں ایسی پیدا کی ہیں جن کو خود اللہ نے چنا ہے، اور چناؤ میں بھی اللہ نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا، قرابت کا خیال نہیں رکھا، مال و دولت کا خیال نہیں رکھا، مال و سر کا خیال نہیں رکھا، خاندان کا خیال نہیں رکھا، بلکہ وقتار علی جو اللہ کو دل پسند آئے ہیں اللہ نے انہیں چنا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح بھی آئے ہیں، کہا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، پانی میں غرق ہونے لگا ہے، اللہ اسے بھی قبول کر لیجئے۔ رب نے جواب دیا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی آنکھ میں سے نہیں ہے۔ اب مانگ تو اپنے بیٹے کو رہے ہیں، مانگنے والا نبی ہے، کوئی عام نہیں ہے، اولوالعزم پیغمبر ہے، کوئی عام نہیں ہے، لیکن جو رب کی مرضی ہوگی کائنات میں ہوگا وہی ہے۔ ابراہیم ہے، باپ بت فروش بھی ہے، بتوں کا کاروبار بھی ہے، لیکن اسے مانگنے پر وہ قبول نہ ہوا۔ لیکن ایک دعا ابراہیم جب بیت اللہ کی چوکھٹ کو اوپر کر رہے تھے، دیواریں اوپر چڑھ جاتی ہے، چھت بن جاتا ہے، ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں۔ ارے غور کرو، دعا مانگنے والا کوئی عام نہیں ہے، جسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، جسے ابراہیم رب کا دوست کہتے ہیں، جسے ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، وہ رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور آمین کہنے والا کوئی عام نہیں ہے، جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم میں سوال تو ذہن میں آتا ہے آپ رب کے دوست کیسے بن جاتے ہیں؟ دوستی کے لیے معیار چاہیے۔ ابراہیم آپ کے پاس کیا تھا کہ آپ رب کے دوست بن جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ بَذِلْتُ نَفْسِي لِلنِّرَانِ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ وَمَالِي لِسَيْفَانِ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ أَنَا خَلِيلُ الرَّحْمَانِ۔ ارے ابراہیم تجھے سلام ہے، تجھ سے جو رب نے مانگا ہے تو نے عطا کر دیا ہے۔ اگر اولاد مانگی ہے تو نے چھری کے نیچے رکھ دی ہے، اگر بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنا پڑا ہے تو جنگل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارے تو نے مال بھی سب مہمانوں پہ لٹا دیا ہے۔ ارے سب کچھ کرنے کے بعد اتنا انعام تو بنتا تھا۔ رب نے کہا تو نے اولاد بھی میرے لیے قربان کی ہے، تو نے مال بھی میرے لیے قربان کیا ہے، تو نے جائیداد بھی میرے لیے قربان کی ہے۔ سب کرنے کے بعد رب نے کہا اب ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ کہا تو میرا، بلند آواز سے، تو میرا دوست ہے۔ ایک رب نے اپنی مرضی سے دیا۔ توجہ کریں، مزدور مزدوری کرتا ہے نا دن کو، اور ایک مزدوری بعض دفعہ مزدور بڑے کمال کا کام کرتا ہے، تو مالک کیا کہتا ہے؟ مانگ، آج کیا مانگنا ہے؟ تیرا کام ہے مانگنا اور میرا کام
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دنیا کا قانون ہے. ایک رب ہے. ابراہیم تو نے اتنی قربانیاں دی, اولاد کو چھری کے نیچے رکھا, بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیا, باپ تک نہ دی. ابراہیم ایک میری طرف سے ہے. ربا وہ کیا ہے؟ کہا تو میرا دوست ہے. اللہ یہ تو میری طرف سے, یہ تو آپ نے دیا. رب نے کہا ایک ابراہیم تو مانگ, ایک تیری مرضی سے تجھے ملے گا. اور پھر ابراہیم نے مانگا. قرآن کیا کہتا ہے سنیے, قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. انداز بیان دیکھیے. آج ہم مسجد میں کام کرنے کے بعد اکڑ جاتے ہیں, بڑا کام کروایا ہم نے, کیا کیا جی ٹائلیں لگوا لی. ارے ابراہیم تو نے وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا. تو نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر دیا, اور جہاں کوئی عام نہیں بلکہ پوری امت کی خواہش ہوتی ہے اور مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے, ایک مرتبہ بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لے. اللہ سب کو دکھا دے. ایک آدمی تھا, درمیان میں بات یاد آ کے دکان دیتا ہوں. ایک آدمی تھا, وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے کر گیا, اور تشریف لے جانے کے بعد وہ آدمی گیا بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے, دیکھ رہا تھا اور خشک روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا تھا. کسی نے کہا ارے بابا, میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ارے بابا بیت اللہ کو تو دیکھ, خشک روٹیاں کھا رہے, لگتا ہے غریب ہو, آپ کو لے جاتے ہیں اچھے ہوٹل میں باہر کھانا کھلاتے ہیں. اس نے بڑا زبردست جواب دیا, اور آپ بھی دماغ میں رکھیے گا, کبھی چکر لگائیے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا. اس نے کہا بابا جان, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جا کر اچھا کھانا تو کھا لیں گے, لیکن اتنی دیر ہمیں بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. اس نے کہا ہم نے ویسے نہیں آئے, ہم نے 40 سال تک بکریوں اور جانوروں کی خدمت کر کے بیچ کے یہ پیسے جمع کیے, ہم بیت اللہ کی زیارت کر لیں. اتنی دیر باہر جا کر کھانا تو اچھا مل جائے گا, لیکن اتنی دیر ہمیں بیت اللہ نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ بیت اللہ سے اعلیٰ. اس نے کہا نا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. یار ایک میں نے کہا نا, میں نماز سے میرے عرض کر رہا تھا, امام میں ہوں, مقتدی آپ ہیں. وہ منظر دیکھیے, امام الانبیاء ہے, مقتدی صحابہ ہیں. کیا منظر ہوگا. ایک ہے میں نقاب پڑھاتا ہوں, ایک مولوی صاحب پڑھاتے ہیں, ایک ہے نقاب پڑھانے والے امام الانبیاء ہیں, جس کا پڑھا جا رہا ہے صحابی ہے. کیا خوبصورت. اس نے کہا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نہ اس طور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا کبھی پوچھتا زمانے ان کی, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا, جس وقت ہوتا بدر احد و خندق کا اعلان. ارے صحابہ تم کتنے خوش قسمت ہو, تم نے جہاد کیا ہے تو وہ بھی امام الانبیاء کے ساتھ کیا ہے. وہ کہتا ہے کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس طور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا کبھی پوچھتا زمانے ان کی, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا, جس وقت ہوتا بدر احد و خندق کا اعلان, میرے ہاتھ میں کوئی خنجر یا بالا ہوتا. جس وقت وہ پیار بھرے بچوں کو وہ لوری دیتے, کاش اس پیار بھرے جھولے میں بھی جھولا ہوتا. جس وقت